باپ: بیٹا رات کو کس وقت سوئے تھے؟ بیٹا: میں رات کو 3 بجے تک پڑھ رہا تھا۔ باپ: لیکن 12 بجے تو بجلی چلی گئی تھی۔ بیٹا: پاپا میں پڑھنے میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ بجلی جانے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ مالک: اب تک تم نے مچھر نہیں مارے؟ میرے کونوں میں گنگنا رہے ہیں: نوکر صاحب میں نے تو سارے مچھر مار دیے ہیں، یہ تو ان کی بیویاں ہیں جو بیوہ ہو کر ابھی رو رہی ہیں۔ ایک بچہ گھر سے مار کھا کر غصے میں اسکول جا رہا تھا۔ راستے میں ایک انکل نے پوچھا: بیٹا پڑھتے ہو؟ بچہ: نہیں، یونیفارم پہن کر مجرا کرنے جاتا ہوں۔ بیوی: دن رات کرکٹ تنگ آ گئی ہوں میں اس سے، میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ شوہر کمنٹری کے انداز میں: پہلی بار قدموں کا بہترین استعمال۔ لڑکا امتحان میں بیٹھ کر سوالیہ پیپر دیکھ رہا تھا۔ استاد: کیا پیپر مشکل ہے؟ لڑکا: پیپر تو مشکل نہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں یہ سوال کا جواب میری کس جیب میں ہے۔ شادی شدہ حضرات اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو پہلے دل کی سنیں، پھر دماغ کی، اور اس کے بعد وہی کریں جو آپ کی بیوی کہتی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو گھر والے مذاق میں کہتے تھے تمہاری شادی کر دیں گے، اب تو کافی عرصہ ہو گیا یہ مذاق بھی نہیں کرتے۔ قاضی صاحب نے دلہن سے پوچھا: کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ دلہن ہنستے ہوئے بولی: نہیں تو اور تیرے واسطے سجی بیٹھیاں۔ مرد کا دل بس کی طرح ہوتا ہے، تسی بھی آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ۔ مثبت سوچ: وہ روزانہ وزن چیک کرتی تھی، 68 کلو کے قریب ہوتا تھا۔ آج چشمہ لگا کر دیکھا تو 88 کلو نظر آیا۔ چلا کر بولی: ہائے اللہ، صرف چشمے کا وزن 20 کلو۔ پٹائی کر رہی ہوں، میں نے اس کو کہا کہ پڑھائی کر لو، اچھی بیوی ملے گی۔ کہتا ہے ابا نے اتنا پڑھا تو انہیں کیا ملا؟ بابا جی کہتے ہیں کہ ایک سلجھی ہوئی بیوی کبھی اپنے خاوند کو اسپتال نہیں جانے دیتی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا خاوند بیماری سے مرے نہ مرے لیکن نرس پر ضرور مر سکتا ہے۔ یہ بھلا کون سی سائنس ہے؟ موبائل خراب ہو تو بچوں نے خراب کیا ہے، اور بچہ خراب ہو تو موبائل نے خراب کیا ہے۔ برائے مہربانی خود کو اتنا ہی نیک ظاہر کریں جتنا آپ کی شکل دیکھ کر یقین بھی کیا جا سکے۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے چائے کے شوقین حضرات کا بلڈ گروپ ٹی پازیٹیو ہوتا ہے۔ بس خوش قسمت تو وہی لوگ ہیں جن کا نیٹ رضائی میں بھی چلتا ہے۔ ایک شام بیگم نے شوہر سے بڑے لاڈ سے پوچھا: سنیں آپ نے کیا سوچ کر مجھ سے شادی کی حامی بھری؟ شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا: کچھ نہیں، مجھے بس بچپن سے ہی شوق تھا بڑے بڑے پنگے لینے کا۔ جب میں کسی کے گھر جاؤں اور وہ سب پاس آ کے بیٹھ جائیں تو مجھے یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ یہ سب اتھی نے تے پھر بوتل لین کون گیا ہے۔ خطرناک بیویاں۔ ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر بیٹیاں سب کی اچھی ہوتی ہیں تو یہ اتنی خطرناک بیویاں آخر کہاں سے آتی ہیں؟ کچھ شادی شدہ بھائی گھر میں بیوی سے ٹھیڈے کھا کر باہر دوستوں سے کہتے ہیں: آج میں پائے کھا کر آیا ہوں۔ سردی تے بے عزتی جنی بھی محسوس کرو گے انی زیادہ لگے گی۔ کوئی ان مچھروں کو بھی سوشل ڈسٹینس سمجھاؤ، پورا خاندان لے کر آ جاتے ہیں خون پینے۔ تہجد کے وقت ایک لڑکی کی ریکویسٹ آئی، میں نے پوچھا یہ کون سا ٹائم ہے؟ کہنے لگی قبولیت کا وقت ہے، قبول کیجئے۔ ایک شادی شدہ مرد حسین و جمیل بیوی رکھنے کے باوجود
ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا، یا اللہ مجھے ایک نئی سانس عطا فرما دے۔ پھر ایک دن اس کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ دفتر سے غیر واپس پہنچا تو اس کی بیوی نے کچھ شرمندہ سے انداز میں اس کو بتایا، پاپا نے عقد ثانی کر لیا ہے۔ سبق: دعا وضاحت کے ساتھ مانگا کیجیے۔